قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ رکوع کا موضوع دو چیزیں: شکایات مشرکین و جوابات، مشرکین کی شکایات و جوابات۔ نمبر 2، تخفیف اخروی برائے مشرکین، تخفیف اخروی برائے مشرکین۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ شکوہ مشرکین ہے۔ اس میں دو مفہوم ہے، شکوہ مشرکین اور آگے جواب ہے اذ قالوا۔ یہ شکوہ کی تشریح ہے، شکوہ مشرکین کی تشریح ہے۔ نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو حق پہچاننے کا، اس لیے کہ کہا انہوں نے نہیں اللہ نے اتارا کسی انسان پر کچھ بھی۔ جواب شکوہ قل من انزل الکتاب، جواب شکوہ کہہ دو کس نے اتاری وہ کتاب جو لائے موسیٰ علیہ السلام، وہ روشنی تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ، کرتے ہو تم اے یہود، مخاطب یہود ہیں، کرتے ہو تم اے یہود اس کتاب کو قراطیس، ورق ورق، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو اس کے مسائل کو، وتخفون، اور چھپاتے ہو بہت سے مسائل کو۔ وعلمتم، شفقت باری تعالی، تم سکھائے گئے وہ چیز جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی، نہ تمہیں نہ تمہارے باپ دادا کو، وہ اللہ نے تمہیں سکھائی۔ یہ جملہ درمیان میں معترضہ ہے۔ قل اللہ، یہ جواب شکوہ کی پہلی چیز۔ قل من انزل الکتاب، کس نے کتاب تورات اتاری موسیٰ علیہ السلام لائے، کہہ دو اللہ نے اتاری۔ یہ منزل تورات و قرآن، منزل تورات و قرآن کون ہے؟ اللہ، کہہ دو اللہ نے۔ ثم ذرہم امہال مجرمین، چھوڑ دو پیغمبر ان کو، فی خوضہم، ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں، یلعبون، کھیلتے رہے۔ یہ مقولہ کن کا ہے؟ مشرکین مکہ کا بھی ہے اور یہود کا بھی ہے۔ یہود کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کتاب نہیں ملی۔ قرآن نے کہا تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کی، اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل سکتی ہے تو حضرت کو قرآن کیوں نہیں مل سکتا؟ مشرکین مکہ کی بات بھی ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ حضرت پر کوئی وحی نہیں آتی، کیونکہ مشرکین مکہ تو مطلقاً حضور کی رسالت کا انکار کرتے تھے کہ آپ پر اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ پھر مشرکین مکہ کی طرف بھی، دونوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اور قدرو کا معنی یہاں پہچاننا، اللہ کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو پہچانتے تو یوں نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی شر کوئی وحی نازل نہیں کرتی۔ وحی ایک ضرورت ہے اور یہ ضرور انسانوں پر آئے گی، لیکن ہر انسان پر نہیں، مخصوص انسانوں پر آئے گی۔ یہ درمیان میں نوراً وہدن فضائل تورات ہے۔ قراطیس قرطاس کی جمع ہے، مراد ہے ورق ورق۔ یہودیوں کو کہا تم کتاب تورات کے کچھ مسائل ظاہر کرتے ہو، کچھ مسائل چھپاتے ہو۔ جو تمہاری مقصد کی چیز ہوتی ہے رائے کے مطابق، رائے زنی کے مطابق اس کو ظاہر کر دیتے ہو۔ جو تمہارے مقصد کے خلاف ہوتی ہے چھپانے کی، اس کو تم چھپا لیتے ہو۔ تورات کے کئی احکام کو تم نے چھپا لیا اور کئی احکام کو تم نے ظاہر کر دیا۔ وہذا کتاب، اب تورات کی صداقت کے بعد قرآن پاک کی صداقت قرآن۔
اور یہ کتاب ہے ہم نے اتارا اس کو برکت والی، مبارکن فضائل و جامعیت قرآن، برکت والی، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، ولتنذر فریضہ رسول، فریضہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے فریضہ، فرائض رسول تاکہ ڈرائیں، اور کا معنی یہ ہے پہلی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے اور تاکہ تو ڈرائے القریٰ مکے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، اور وہ لوگ مستفیدین من القرآن، مستفیدین من القرآن، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت، وہ مانتے ہیں قرآن کو، بھی کہ رضوے قرآن کی طرف ہے، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن برکت والی کتاب ہے اور پہلی کتاب کی تورات کی تصدیق کرتی ہے اصول مسائل میں۔ مسائل کے اصول کیا ہے؟ توحید، رسالت اور قیامت، اس کے بارے میں تورات کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ دوسری غرض یہ بیان کی تاکہ آپ القریٰ والوں کو ڈرائیں۔ القریٰ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد مکہ مکرمہ ہے۔ بستیوں کی اصل کیا کہا جائے کہ ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ان میں اتنا زیادہ تمدن نہیں تھا جتنا اس زمانے میں مکے میں تھا، اس لیے اس کو القریٰ کہا گیا کہ وہ القریٰ۔ من حولہا، مکہ کے ارد گرد، ارد گرد کون ہے؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ من حولہا سے مراد تمام روئے زمین آ جائے گی۔ من حولہا جو مکے کے ارد گرد آباد ہونے والے ہیں، کہتے ہیں مکہ عین وسط زمین میں اور ارد گرد پورا اس کا ایک چکر ہے، اس لیے مشرق وسطیٰ کہتے ہیں ان ممالک کو جو عربی، اور کہتے ہیں مکہ مکرمہ یہ خاص طور پر یہ عین وسط ارض میں، زمین بالکل درمیان میں، اس کا ارد گرد تمام ممالک ہیں۔ تو من حولہا سے مراد یہ تو مراد ہو جائے، کیونکہ قرآن کی تعبیریں مختلف ہوئی ہیں۔ دوسری جگہ کہا قرآن نے ہدی للناس، قرآن تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین جہاں کہا وہ اس لحاظ سے کہ ماننے والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نہ ماننے والے اس کو سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس لیے وہاں ہدی للمتقین کہہ دیا، لیکن قرآن تمام دنیا کے لیے رہنما کتاب ہے۔ کئی غیر مسلموں نے بھی قرآن سے استفادہ کیا، بے شمار غیر مسلموں نے قرآن سے استفادہ کیا۔ اس دن اخبار میں یہ واقعہ تھا، ایک بہت بڑا انگریز مصنف، اس کے کتب خانے میں قرآن بھی موجود تھا اور قرآن پاک مترجم موجود تھا اس کے کتب خانے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی غیر مسلم بھی قرآن سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن تمام دنیا کے لیے رہنما کتاب ہے۔ ومن اظلم محرومین القرآن، مبارکن برکت، پڑھنا ہی برکت نہیں ہے، بنیادی مقصد عمل کرنا برکت ہے، عمل کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں آلے میں رکھ دیں اور گھر میں برکت ہو جائے گی، یہ صرف مراد نہیں ہے، یا دم کر کے پھونک دیں تو برکت بھی ہو جائے گی، جائز ہے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن کی اصلی برکت عمل بالقرآن ہے، قرآنی احکام پر عمل کرنا، قرآنی احکام پر ہدایت کو حاصل کرنا، جو اصول ضابطے قرآن نے بیان کیے ہیں انسانی زندگی کے لیے ان پر عمل کرنا، یہ مراد ہے۔ برکت کب ہوگی کہ جب آپ اس پر عمل کریں گے، زبانی برکت نہیں ہوتی۔ ومن اظلم محرومین علی القرآن کے نتائج، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو مانتا ہے اللہ پر جھوٹ، او قال یا کہتا ہے، یہ بھی متنبئین جھوٹے نبیوں کے کارنامے،
اور ان کی سزا۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا کہتا ہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، وہ بہت بڑا ظالم اللہ کتاب کو جھٹلاتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی ہوئی حالانکہ وحی نہیں ہوئی، وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ ومن قال، اور جو یوں کہتا ہے سأنزل، میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ ایک مشرک تھا، کہنے لگا قرآن کی طرح تو میں بھی کلام بنا سکتا ہوں، اور ایک جملہ بنا کر لایا اور کہنے لگا دیکھو میں نے یہ جملہ بنا کر لایا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور ہے، اس کو دھوکہ لگ گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، تخفیف متنبئین، جھوٹے نبیوں کے لیے تخفیف۔ حضرت الخاصی کہتے ہیں چونکہ سیاق یہاں دو چیزیں بیان فرمائیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا بہت بڑا ظالم، جس پر وحی نہیں آتی اور کہتا ہے وحی آتی ہے، جیسا مرزا غلام قادیانی ہے، مسلمہ کذاب ہے، اسود حنسی ہے، یا کچھ اور جن پر وحی نہیں ہے، جھوٹے نبی، یا وہ جو یہ کہتے ہیں قرآن کی مانند ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، ان کو یہ تخفیف کیا گیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، یا مراد عام لے لیں، تخفیف مجرمین۔ اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی تلخی میں ہوں گے اور فرشتے بلند کرنے والے ہوں گے، لمبے کرنے والے اپنے ہاتھوں کو، نکالو اپنے نفسوں کو، موت کے فرشتے موت کے وقت آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ اپنے روحوں کو باہر نکالو۔ یہاں نفس سے مراد روح ہے، روح کو باہر نکالو، اور باہر نکالیں گے وہ۔ یہ تعبیر ہے، نکالنے کا در بندے کو نہیں ہے کہ روح بندہ نکالے، ایک تعبیر ہے۔ فرشتے ان کی روح نکالیں گے سختی کے ساتھ۔ فرشتوں کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ واللہ اعلم، قرآن کی تعبیر ہے۔ میرا ہاتھ فلاں تک لمبا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مجھے اس پر قدرت ہے۔ فرشتوں کا ہاتھ لمبا یعنی فرشتوں کو روح قبض کرنے کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو قادر بنا دیا۔ الیوم، آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کا عذاب، اس وجہ سے تم کہتے تھے اللہ پر ناحق بات، اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی خدا کے احکام کی تکذیب کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تذکیر بما بعد الموت، تذکیر بما بعد الموت۔ البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، فرادا فرید کی جمع ہے، مراد اکیلا اکیلا، جس طرح ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، کیفیت بعث بعد الموت، کیفیت بعث بعد الموت، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دو گے تم ان تمام چیزوں کو خولناکم جو ہم نے مال دیا تم کو، وراء ظہورکم، تو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنے پیٹھوں کے پیچھے سارے مال چھوڑ کر آ جاؤ گے اور اکیلے ہمارے پاس آ جاؤ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہی آتا، جو اکیلا ہے، جب جانے کا وقت ہوگا تو اکیلے ہی جاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال جس کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے، مال کے حصول کے لیے لوگوں کے جیب کاٹتا ہے، رشوت لیتا ہے، گندے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، مرنے کے بعد مال نہیں جاتا، گھر میں رہ جاتا ہے، سونا ہو، چاندی ہو، جائیداد ہو، مال متا ہو، سب کچھ رہ جاتا ہے، آج کل گاڑیاں ہو، مکان ہو، سب کچھ رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا رشتہ دار چارپائی اٹھاتے ہیں، قبر تک لے جاتے ہیں، ان کی مہلت اور ان کی محبت صرف قبر تک ہے، قبر میں اتارنے کے بعد پھر سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے مال ساتھ دفن نہیں کیا، جو پہلے بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے وہ ایک ناجائز کام ہے۔ فرمایا کسی نے اپنی میت کے ساتھ مال دفن نہیں کیا، تو قرآن کہتا ہے خولنا، خولنا میں ساری چیزیں آ جائیں،
جو ہم نے دنیا میں تمہیں مال دیا وہ سب یہاں رہ جائے، اس لیے وہ کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو۔ وما نرا معکم، نفی تشفیقاری، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو وہ جو تم نے گمان کیا کہ تحقیق وہ تمہارے اندر شریک ہیں۔ وہ معبودان بھی نظر نہیں آ رہے جو گمان کرتے تھے کہ تمہارے اندر شریک ہے، کیونکہ وہ تو کام ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی اگر ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو آئیں گے ہی نہیں، اور جو گمراہ قسم کے معبود ہیں جن کو تم نے بنا لیا وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ لقد تقطع بینکم، تعلقات ٹوٹ جانے کا بیان، دوائے تعلقات ٹوٹ جانے کا بیان، منقطع ہو جائیں گے تمہارے درمیان تمام تعلقات، ضمیر درمیان میں یہ بین فاعل کی جگہ ہے، اور گم ہو جائیں گے تم سے وہ جو تم گمان کر، نفی تشفیقاری، جو تمہارا یہ گمان تھا کہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے، آج وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ وما قدر اللہ، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو حق پہچاننے اس کا، اس لیے کہا انہوں نے نہیں اللہ نے اتارا کسی انسان پر کچھ چیز، کہہ دو کوئی بھی، کہہ دو کس نے اتارا وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے، روشنی تھی اور ہدایت لوگوں کے لیے، کرتے تھے تم اس کو ورق ورق، ظاہر کرتے تھے اس کی باتوں کو اور کئی باتوں کو چھپاتے تھے، تمہیں سکھایا گیا وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو اللہ، یعنی اللہ نے اتارا بندوں پر، اللہ نے وحی اتاری، پھر چھوڑ دے پیغمبر ان کو اپنی گمراہی میں کھیلتے رہے۔ یہ کتاب ہے ہم نے اتارا اس کو برکت والی، تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو سے پہلے، تاکہ ڈرائے آپ مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت کے ساتھ، ایمان لاتے ہیں قرآن کے ساتھ اور اپنی نمازوں پر ہی حفاظت کرتے ہیں۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، یا کہا وحی کی گئی میری طرف حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، اور جو کہتا ہے میں اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ اور اگر تو دیکھے جب ظالم موت کی تلخیوں میں ہوں گے، فرشتے لمبے کرنے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، کہیں گے نکالو اپنی روح، آج کے دن تمہیں بدلا دیا جائے گا عذاب ذلت کا، بسبب اس کے تم کہتے تھے اللہ پر ناحق بات اور تم اللہ کے احکام سے تکبر کرتے تھے۔ البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس اکیلے جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دو گے تم وہ جو ہم نے مال دیا تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی جن کے بارے میں گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے اندر شریک ہیں۔ منقطع ہو جائیں گے تعلقات تمہارے درمیان، یعنی عابدین اور معبودین کے درمیان، گم ہو جائے گا تم سے وہ جو تم گمان کرتے تھے دنیا میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔